جیسے بہت سے لوگ یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، ہم اگر مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو تم لوگ کعبے کی پوجا کرتے ہو، کعبے کا طواف کرتے ہو، اس کو چومتے ہو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ حالانکہ کہاں مورتی پوجا اور کہاں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، کہ مسلمان کعبے کی پرستش نہیں کرتا، کعبے کو اس نے قبلہ بنایا ہے۔ قبلہ بنانے کا مطلب یہ کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، تاکہ ایک ڈسپلن باقی رہے، ورنہ خود اللہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی ادھر نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، سب جہتیں اللہ کی ہے، اور جس رخ پر بھی تم مڑ جاؤ گے، اپنا چہرہ کر لو گے، وہاں تم اللہ کو پاؤ گے۔ لیکن ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، ایک انتظام، ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف رخ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو مجھے سہولت ہوتی کہ میں ادھر نماز پڑھ لوں تو میں ادھر نماز پڑھ لیتا، کسی کو سہولت ہوتی ادھر نماز پڑھ لے تو وہ ادھر نماز پڑھ لیتا، کسی کو سہولت، وہ یوں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے یوں ہی نیت باندھ لی، کسی نے یوں ہی نیت باندھ لی۔ ایک مسجد میں جمع ہے، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، اب کوئی ادھر ہے، کبھی کوئی ادھر ہے، کئی کدھر ہے، ادھر ہے، یہ کون، یعنی ایک قسم کا انتشار، ایک ڈسپلن باقی نہیں رہتا۔ تو قرآن نے حکم دیا کہ تم ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی عمارت اگر باقی نہ رہے، اور ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں کوئی عمارت نہیں تھی یہاں، لیکن آج بھی اگر یہ عمارت باقی نہ رہے گی تب بھی مسلمان اسی کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ وہ کعبہ کوئی مورتی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی اللہ بیٹھا ہوا، نہیں، وہ اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ براہ راست اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سب سے پہلے اس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سب سے زیادہ اللہ کی تجلیاں اترتی ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کا گھر کہلا جاتا ہے، ورنہ پوری روئے زمین وہ اللہ کی زمین، ہر رخ وہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت عمر کو لگا کہ جو لوگ ابھی ابھی بت پرستی سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ بھی تو حجر اسود کو پوج رہے ہیں۔ حضرت عمر نے صاف کہا، حجر اسود، حضرت عمر نے کہا انک لا تنفع ولا تضر، کہ حجر اسود سن لے کہ تو ہم کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم تو تجھے اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، ہم تو آپ کے عمل کی اتباع کرتے، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نفع پہنچانے والی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو اس طرح غلط فہمیاں مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک دین ہے، یہ بھی ایک دین ہے، ہم چونکہ یہاں پیدا ہوئے تو اس لیے ہم مسلمان، وہ وہاں پیدا ہوئے تو وہ مجوس، وہ یہود، وہ نصارہ، وہ مجوس۔ ایسا نہیں ہے دوستو، دین برحق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، لیکن وہ باطل ہیں، وہ بکواس ہے، وہ حفوات ہے، اس کے حق ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں کہا جا سکتی کہ ایک اینگل سے وہ صحیح، کوئی اینگل نہیں، کوئی راستہ نہیں اس کے حق ہونے کا۔ یہ ایک انسان کا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا ایک کامل ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لے آؤ، اپنے ایمان کو پختہ کر لو،
ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اپنے ایمان کو کامل کر لو، پختہ کر لو، کہ یہی ایمان کی پختگی تمہیں فتنوں سے بچائے گی۔ ورنہ اگر ایمان پختہ نہیں ہے، سرسری ہے، پھسپھسا ہے، خاندانی مسلمان ہے، تو وہ غنیمت تو ضرور ہے، لیکن فتنوں کے زمانے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے ایمان کو بچا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے اندر دین کے تعلق سے حساسیت پیدا فرمائے، فکر پیدا فرمائے، ہمارے اندر ایمان کی پختگی اور اس کی سلامتی کے اللہ تعالی فیصلے فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔